الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر اور آپ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضیلتیں ہیں اور کتب حدیث ان سے مالا مال ہے کہ جو بندہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر درود پڑھتا ہے اور سلام پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، پھر وہ اپنے پر جھاڑتا ہے اور اس پر کے اوپر سے جو قطرے گرتے ہیں تو اگر کافر پہ گرے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اگر مسلمان پہ گرے تو وہ مومن ہو جاتا ہے، اور مومن پہ گرے تو اللہ کا قرب یافتہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے درود پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہونے کا حکم دیا۔ وہ غوطہ زن ہوا تو اس نے اپنے پر جھاڑے، جب پر جھاڑے تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس کے پر کی برکت سے، کیونکہ وہ نورانی مخلوق تھا، تو اس کی پر کی برکت سے جو ہے مسلمانوں کے لیے بلندی دی اور کافروں کو اسلام میں داخل کیا۔ تو درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں، تو ہم درود پاک میں کیا کرتے ہیں کہ آل کا نام بھی لیتے ہیں کہ یا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آل کی بڑی ہی فضیلتیں ہیں کہ ان کے اوپر بھی جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو برکتیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ ان سے محبت سے بھی زیادہ محبت کرو۔ انتہائی درجے کی محبت جو ہے وہ اہل بیت کے حصے میں آئی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر ایک میری سنت، نمبر دو قرآن۔ اگر تم یہ پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نمبر ایک میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن، اگر تم نے دونوں کو تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں سنت نبی کریم کی پکڑیں گے ہم تو ہم گمراہی سے بچ جائیں گے۔ تو سنت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سنت میں حالی یہ نہیں آتا کہ کھانا کھا لیا، کھانے کھانے کی دعا مانگ لی، پینے کی دعا مانگ لی، دودھ پینے کی دعا مانگ لی، نہیں، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے سنت میں۔ عبادت کرنا سنت، قرآن پڑھنا سنت، پھر نماز پڑھنا سنت، پھر جو ہے ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزارنا سنت، اہل بیت کے ساتھ زندگی گزارنا سنت، پھر بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا سنت، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا سنت، ان کو اچھے رشتے ڈھونڈ کے دینا سنت، ان کی تربیت، ان کی تعلیم و تربیت کرنا سنت،
ان کے لیے مال و زر کمانا سنت، ان کے لیے تگ و دو کرنا سنت، ان کو تعلیم قرآن دینا سنت، ان کو اسلام کے اوپر چلانا سنت۔ تو اگر ہم اس اینگل سے بھی جائیں تو اہل بیت کی طرف ادھر سے بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ میری سنت کو پکڑ لو اور قرآن کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا کہ میری اہل بیت کو پکڑ لو اور ساتھ میں کیا پکڑ لو؟ قرآن کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ کیونکہ اہل بیت نے بھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے قریب تر رہ کے احکامات سیکھے ہیں، دین کے کام سیکھے ہیں۔ کیوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم اس کا حساب اس طرح لگا لیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے نعمان بن ثابت، اگر تو 2.5 سال جو تو نے 2 سال سے 2.5 سال جو تو نے امام جعفر کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھا ہے، اگر تو نہ بیٹھا ہوتا تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ تو امام جعفر کون تھے؟ اہل بیت میں سے۔ تو اب اہل بیت کو جو چیز ٹرانسفر ہوگی وہ باہر والے کو کم ٹرانسفر ہوگی، کیونکہ جو شرعی مسائل میاں بیوی کے تو گھر سے پتہ چلے گا، تو اولاد کی تربیت کے مسائل جو ہے وہ گھر سے پتہ چلے گا کہ کس طرح تربیت کی۔ تو دیکھیں کہ ہمیں حکم ہوا کہ 2 چیزوں کو پکڑ لو، میری آل کو اور قرآن کو، تو گمراہ نہیں ہوگا۔ پھر میرے سنت کو اور قرآن کو، گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور میں روٹیاں بنا رہی تھی اور آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم تشریف لائے اور پوچھا فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ تو فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، میں روٹیاں بنا رہی ہوں۔ تو فرمایا ایک پیڑا مجھے بھی دو۔ تو جب آپ کو ایک پیڑا دیا گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دستے مبارک سے جو ہے روٹی بنائی، روٹی بنا کے تندور میں لگائی، تو تھوڑی دیر کے بعد تمام کی تمام روٹیاں پک چکی تھی، لیکن جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے روٹی لگائی تھی وہ ویسی کی ویسی کچی تھی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے جو روٹیاں بنائی تھی وہ ساری کی ساری پک چکی ہیں، جو آپ نے لگائی تھی ویسی کی ویسی کچی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا نے فرمایا اے فاطمہ، جس کو میرے ہاتھ لگ جائیں اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ جس کو میرے ہاتھ لگ جائے اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ دیکھیں تو جب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ شان ہے تو آپ کی بیٹیوں کی کیا شان ہوگی۔ آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ آج ہم نے روزہ بھی رکھا اور قرآن کی تلاوت بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، تسبیحات بھی، تراویح بھی پڑھی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جھکتے بھی رہے اور نمازیں بھی پڑھتے رہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا عرس بھی منانے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ تو آپ ساری رات عبادت میں مشغول رہتی تھی اور ایک سجدہ کرتی تھی تو دوسرے سجدے کے وقت فجر کا وقت ہو جاتا، ایک سجدے میں کھڑی ہوتی تو دوسرا سجدے کی نوبت اب آتی جب فجر کا وقت بالکل قریب ہوتا تو آپ سجدہ کرتی اور عرض کرتی اے اللہ تو نے رات ہی چھوٹی بنائی ہے، نہیں تو تیری بندی جو ہے وہ اور لمبا سجدہ کرتی، تیرے لیے اور لمبا قیام کرتی، لیکن کیا کروں کہ تو نے رات ہی چھوٹی بنائی کہ میں اتنا طویل سجدہ نہیں کر سکی۔ تو دیکھیں کہ جو اپنے
بچوں کی تربیت اتنے اچھے اخلاق سے کریں گی، جن کو بچے دیکھیں گے کہ ماں ساری ساری رات عبادت کرتی ہے تو ان کی اولاد کیسی ہوگی۔ تو دنیا کی پہلی درسگاہ جو ہے ماں کی گود ہے۔ جب بندہ اس میں سے کامیاب ہو جاتا ہے تو برکتیں ملتی ہے۔ تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا تو ساتھ میں لوریاں بھی سنائی۔ لوریاں یہ نہیں سنائی کہ سو جا کاکا تو فلاں کو فلاں، یہ نہیں، انہوں نے کیا لوریاں دی؟ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تلاوت قرآن پاک کرتی جاتی، بچوں کو دودھ پلاتی جاتی، تلاوت قرآن پاک پڑھتی جاتی، بچوں کو دودھ پلاتی جاتی، تو وہ بچے بھی پھر اسلام کے شہدائی نکلے اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے ساتھ گھر کی بادی لگا دی، کیونکہ درسگاہ ٹھیک تھی۔ درسگاہ نے بہت بڑا سبق دیا ہوا تھا کہ اپنا سر تو دے دو لیکن اسلام کو جھکنے نہ دو، اس کی کمر کو جھکنے نہ دو۔ اس کے لیے اگر اس کے شجر کی آبیاری کے لیے جو ہے خون دینا پڑتا ہے تو خون دے دو۔ اب لوری میں کیا ملا تھا؟ قرآن۔ جو بندہ میری سنت کو پکڑ لے گا، قرآن کو پکڑ لے گا تو گمراہ نہیں ہوگا۔ ماں کی گود میں وہ یہ تو نہیں لوریاں دیتی تھی اللہ کاکا سو جا، تو یہ تو نہیں، وہ تو دیتی تھی کیا لوری کے قرآن پاک پڑھتی جاتی تھی، سورتیں پڑھتی جاتی تھی اور بچوں کو دودھ پلاتی جاتی تھی۔ اور آج کی مائیں سٹار پلس پہ یا پی ٹی وی پہ ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو ساتھ میں بچہ اگر دودھ پی رہا ہو تو وہ تنگ کرے تو اس ڈرامے میں حلالات آئے تو بچے کو کوٹتی ہیں، پیٹتی ہیں۔ ڈرامہ تو دیکھن دے، اس کو مارتی ہیں، ڈرامہ نہیں چھوڑتی۔ اور جب آپ سکرین پہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اولاد بھی پھر ایسی ہی نکلے گی۔ انہوں نے قرآن پڑھا تھا دودھ پلاتے تو اولاد نے اسلام کے اس سر بلندی کے لیے اپنا سر دے دیا۔ تو جب ہماری عورتیں یہ ڈرامے دیکھیں گی، دودھ پلائیں گی، لوریاں دیں گی، گانے گائیں گی، گانے گا گا کے دودھ پلائیں گی تو پھر ان کی ٹانگیں نہیں رکیں گی بچوں کی، ان کی ٹانگیں چھلسلاتی رہیں گی اور وہ ناچتے اور کودتے رہیں گے۔ پھر وہ مجاہد نہیں بنیں گے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں بنیں گے، وہ سرکار کے طریقے پہ چلنے والے نہیں بنیں گے، وہ ممی ڈیڈی بچے بن جائیں گے اور برگلی بن جائیں گے، وہ بلائنر نہیں بن جائیں گے۔ جیسی آپ تربیت کریں گے آپ بچوں کو ویسا ہی پائیں گے۔ تو دیکھیں، ہم نے سنا دیکھا تو ایک ظہوری نعت حافظ کو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سسٹم کیوں ملا، یعنی میں نعتیں کیوں گنگنانے لگا۔ کسی نے سوال کیا آپ نعتیں کیوں گنگناتے تھے، آپ کو کیسے یہ شعور آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ مجھے لوریوں میں قرآن سناتی تھی، نعتیں سناتی تھی، اس لیے مجھے گٹی مل گئی اور میں نے نعت کہنا شروع کر دی، لکھنا شروع کر دی۔ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ہم جیسا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں اپنی اولاد کو اگر ہم نیک صالح کاموں میں لگائیں گے، اچھے کاموں میں لگائیں گے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوں گے، نہیں تو جیسے مرغی کے بلائلر ہوتے بچے ہوتے ویسے ہی بچے ماریں گے، نہ وہ لڑ سکیں گے نہ کچھ کر سکیں گے۔ تو خدا کے لیے ان کی تربیت اچھی کرے، ان کو جہاد کی تربیت دے، ان کے لیے اسلام کے دروازے کھولے اور ان کے لیے اسلام کے اوپر چلنا آسان کر دے۔ تو ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تو تھوڑے سے رنجیدہ تھے۔ پوچھا آپ کیوں رنجیدہ ہے؟ تو فرمایا فاطمہ آج میرے بھائی عثمان نے اپنے گھر میں دعوت کی ہے سرکار کی اور صحاب کی، تو انہوں نے دعوت کی اور اچھے اچھے کھانے پکائے، تو کہتی ہیں آپ بھی کر لیں۔
تو گھر میں فاقہ کشی تھی، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو کہا آپ بھی دعوت کے آئیں، جائیں گئے۔ یقین تھا فاطمہ کچھ نہ کچھ کر لیں گی رضی اللہ تعالیٰ گئے۔ یا رسول اللہ آپ اور آپ کے کچھ صحاب کو تشریف لے آئیں اور آپ کھانا تناول فرمائیں۔ سرکار آگے چلے چلے فاطمہ کے گھر چلتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلتے کھانا کھاتے ہیں۔ آگے کچھ بھی نہیں تھا، تو سیدہ نے مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھا اور کہا اے اللہ آج تیرے بندی نے تیرے محبوب اور ان کے صحابہ کی دعوت کی ہے، اللہ آج مجھے مایوس نہ کرنا، آج تو ان کی دعوت جنتی کھانوں سے کر دے۔ پتیلے جو ہے چولہے کے اوپر رکھ دیے، کہا یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس بندی کی لاج رکھ لے، اس بندی کی لاج رکھ لے، یہ تیرے سوا کسی کے در کے محتاج نہیں ہے، یہ کسی کے در پہ جھکتی نہیں ہے، تو اس کا سر کو نہ جھکا، اس کو بلندیاں دینا، اس کی بات مان لینا، وہ آج جنتی کھانے میں عطا فرما دے، جنتی کھانا عطا فرما دے۔ تھوڑی دیر کے بعد پتیلوں میں جنتی کھانا بھر گیا، تو سرکار مدینہ کے آگے پیش کر دیا گیا، جی بھر کے سب نے کھایا، جیسے ہی کھانا نکالتے تھے برتن بھر جاتا تھا، جیسے ہی کھانا نکالتے تھے برتن بھر جاتا تھا، وہ کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتے وہ یہ نہیں کہتے تھے سانو پتہ ہے، وہ کہتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہاں سانو ہی پتہ ہے، یہ وہ نہیں کہتے تھے سانو ہی پتہ چل گیا کتوں آیا نا، وہ کیا کہتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو سرکار مدینہ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے پیارے صحابہ، یہ کھانا جنت سے آیا ہے۔ تو دیکھیں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے قدم گنے تھے، جتنے قدم ان کی گھر کی طرف گئے تھے سرکار کے قدم وہ کاؤنٹنگ کرتے رہے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ہر قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا۔ تو میرے پاس تو یہ نہیں ہے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کوئی نہیں اللہ کرے کرم کرے گا۔ آپ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر کے آپ نے سجدے میں سر ڈال دیا اور کہا یا اللہ میرے پاس غلام کرنے آزاد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اپنی بندی کی لاج رکھ لے، اور جتنے جہنمی ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو تو ہر قدم کے عوض ایک ایک جہنمی کو جنت میں ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دعا سے فارغ ہو گئی، ظاہر بات ہے ندائے غیبی بھی آگئی ہوئی قبول ہے، آپ جب زبان سے فارغ ہوئی تو جبرائیل آ گئے، سرکار کے اوپر وحی کی کیفیت آ رہی ہوگی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ آج اللہ تعالیٰ نے سیدہ کی برکت سے، سیدہ کے دعاؤں کی برکت سے 1000 میرا امتی جو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ہر قدم کے عوض 1000 امتی کو جنت میں ڈال دیا، ان کی شفاعت قبول کر لی اور اس کو جنتی کر دیا۔ اب ہر قدم کے عوض ایک قدم کے عوض کیا مانگا تھا؟ ایک کو جنتی کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایسا کرم کیا کہ ایسی دعا کو مقبولیت عطا فرمائی کہ ایک کے بدلے 1000 قدم، ایک قدم کے بدلے 1000 قدم جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی تھی ان کو جنتی کر دی۔ سبحان اللہ۔ میری دعاؤں کو وہ صدقہ وہ درجہ قبول ملے، میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو چمنے زہرا کے سارے پھول ملے، جھکایا سر نہ
کٹایا ہے دین کی خاطر، حسین پاک کو نانا کے وہ اصول ملے، میری دعاؤں کو درجہ قبول ملے، میں جو بھی مانگو مجھے صدقہ بطول ملے۔ تو دیکھیں بروز قیامت اعلان ہوگا، سب اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سب نگاہوں کو جھکا لو، سب نگاہوں کو جھکا لو کہ سیدہ جنت میں جا رہی ہیں۔ تو جب محشر میں سیدہ کا استقبال ہوگا تو کس طرح ہوگا کہ حوروں کو سیدہ کی طرح پردہ کروا کے، ان کی شکل کا بنا کے، ان کی طرح کا پردہ کروا کے تو آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ پردے کی اتنی پابند تھی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کا پردہ رکھے گا۔ یہ جھرمٹ میں ایسے گزرے گی کہ بی بی فاطمہ کے اوپر کسی کی نظر ہی نہیں پڑے گی، ایسا جھرمٹ بنایا جائے گا کہ آپ کو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بے پردہ نہیں کرے گا۔ تاکہ پردہ تو کیا ہوگا، نقاب کیا ہوگا، کپڑے پہنے ہوں گے، سارا کچھ کیا ہوگا، اپنے آپ کو ڈھانپا ہوگا، لیکن پھر بھی ان کی طہارت اور پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے، پردے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ارد گرد ان جیسی حوروں کی شکلیں بنا کے تو ان کے جرمٹ میں بی بی کو گزارے گا۔ تو یہ شان ہے ہماری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو مناقب سے، ان کے فضائل سے کتب حدیث مالا مال ہے۔ تو ان کے اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات ہے۔ ان کی خدمت تو یہ بھی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں امام حسین جیسے اور امام حسن جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے طفیل سے ہمیں یہ دو نعمتیں عطا فرمائی، اسلام کو یہ دو نعمتیں عطا فرمائی۔ تو سیدوں کا ہم پہ بہت زیادہ احسانات ہیں۔ تو احسان کا ایک ہی صلہ ہوتا ہے کہ جن سے سرکار محبت کرے ان سے محبت کی جائے۔ تو کیا ہے کہ سرکار بی بی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو نذرانہ عقیدت پیش کریں، ان کے درود پاک کے تحفے پیش کریں۔ آج ان کا عرس پاک ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ان کے صدقے میں ہماری کامل مغفرت فرما دے، ہمارے معاملات جو ہیں ان کو حل فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ درگزر فرما دے۔ تو اپنے اپنے مرشد کا تصور کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم آج مراقبہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بی بی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ وہ آنکھیں بند کر لے، اپنے مرشد کا تصور کر لے اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت البقیع کی طرف، مدینے کی طرف چل پڑے انشاءاللہ۔ فاصلوں کو اتارا مٹا دو نام کو دیدار اپنا کرا دو نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے زیر پا جن کے تاج و سریرا جن کے محتاج سب دستگیرا ہے وہ مشکل کشا میرے میرا یہ سب حال ان کو سنا دو نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے کہ یا غوث آدم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے وہ نکل آئیں
جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، اور کہیں گے کہ بگڑی بنا دو نا ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رحمت العالمین یا رحمت العالمین یا رحمت العالمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب یا رب یا ذی الجلال والاکرام مالک اللہ۔ جو حاضر کام ہے، جو کھانا پکایا ہے، جو کچھ بھی سب تیری نظر تیرا نظرانہ کی طرف قبول فرما، میں اپنی تیری نظر تیرا حاضر کام تیری نظر تیرا نظرانہ کوئی طرف قبول فرما۔ اس کا خاص سرکار مدینہ پوری انبیاء علیہ السلام کو بچا، تمام اولیاء اللہ کو بچا، حضرت آدم حواء سے لے کے قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بچیاں بھی چلے جانے کے موجود ہے، سب کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ بی بی فاطمہ کے درجات بلند فرما، بی بی فاطمہ کے درجات بلند فرما، ان کی روح کو ہم سے خوش فرما، میں ان سے خوش فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں، ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم سب کے کاروباروں کے عزتوں میں برکت عطا فرما، ذلت دور فرما، متاعبیاں دور فرما۔ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے، وہ کام ہرگز نہ لینا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔
اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا تاج عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو مقبولیت کا تاج عطا فرما۔ اللہ کئی ایسے ہیں جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، ان کے گھروں میں اولاد نہیں ہو رہی، اللہ اولاد کے سسٹم بنا دے، یا اللہ تو دینے والا ہے، بیٹیاں بھی دے، بیٹے بھی عطا فرما۔ یا اللہ کئی ایسے ہیں جو اولاد کے ہتھوں پریشان ہیں، نافرمان ہے اولاد، ان کی اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے۔ اللہ کئی ایسے جو کاروباروں میں مجبور ہیں، گھروں میں مجبور ہیں، اللہ کھانے کے لیے مجبوریاں ہیں، اللہ کچھ نہیں گھروں میں، اللہ متھاجیاں دور فرما۔ اللہ زمین نے ہمارا پانی پی لیا، اس کو حکم دے دے کہ ہمارا پانی ہمیں واپس دے۔ اللہ سمندروں نے تباہی مچا دی، اللہ مسلمانوں کے اوپر پانی نے تباہی مچا دی، حکم دے دے کہ در گزر کر کے گزر جائے۔ اللہ ہمارے بادلوں کو حکم دے دے کہ وہ مسلمان پہ رحمت والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے آسمانوں کو حکم دے دے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر رزق برسائیں، برکتیں برسائیں۔ اللہ ہمارے زمینوں کو حکم دے دے کہ وہ فصلیں اگائیں، برکتیں لائیں، کرم نوازیاں ہو جائیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو حکم دے دے کہ وہ برکتوں والے بن جائے، ظلمت ختم ہو جائے، گناہ ختم ہو جائے۔ ہم سب کی روحوں کو حکم دے دے مسلمانوں کو کہ نیک اور متقی پرہیزگار بن جائے۔ اللہ ہم سے گناہ دور کر دے، یا اللہ یہ سارے عذابوں کا منہ کفار کی طرف کر دے۔ اللہ انہیں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دے، اللہ ان کو پانی کے عذابوں میں مبتلا کر دے، اللہ ان کو بارشوں میں مبتلا کر دے، اللہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دے، اللہ ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ ان کی زمین مسلمانوں کو عطا فرما دے، ان کے رزق مسلمانوں کو عطا فرما دے۔ اللہ ان کی زمینوں کے اوپر مسلمان قابض ہو جائیں۔ اللہ اسرائیل کی زمین سے، فلسطین کی زمین کو جو اسرائیل نے غضب کیا ہوا ہے، ان کا وجود وہاں سے مٹا دے۔ یا اللہ یہ زمین بھی ہمیں عطا فرما دے، ہمارا قبلہ اول کو آزادی عطا فرما دے۔ اللہ ہم نفسوں والے ہمیں برکتوں والا بنا دے۔ اللہ کے جادو کے زیر بار ہے، کوئی تنگ دستیوں کے زیر بار ہے، کوئی وعدہ خلافی میں مبتلا ہے، کوئی زنا میں مبتلا ہے، کوئی نفس و شیطان کی چلاکیوں میں مبتلا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی راستے کا مسافر بنا دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہونا۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے، پوری ہر بے قسم مجبور کی باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیں۔